السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ خدا کرے آپ کے اہل خانہ جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہیں، وہ سب خیریت اور محبت سے، اور خدا کرے کہ ہمارا وطن، ہمارا ملک بھی ہو۔ اس وقت کی جو ایک کیفیت چلی جا رہی ہے، اس میں عجیب انگزائٹی اور سٹریس ہے۔ میرا اور آپ کا سب کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ ملک بہتر ہوگا، حالات بہتر ہوں گے تو ہم سب بھی بہتر ہوں گے۔ لہٰذا اسی کے ساتھ ساتھ ہم انڈیویجول زندگی پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کا پروگرام جو آپ نے دیکھا ہوگا، سیکرٹ آف ایکویریس، وہ بڑا ڈیٹیل پروگرام ہے۔ اسی سے کے ساتھ ساتھ ایک پروگرام میں نے کیا تھا آپ دوستوں کے لیے کہ کسب، وہ لوگ جو کسب میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نمبرز کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ایکویریس پورے منتھ میں، فیبری تک پروگرام لوں گا، جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مخصوص ڈیٹ میں پیدا ہونے والے ایکویریس کس قسم کے حالات رکھتے ہیں، یا ان میں کیا اسپیشل کریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مختصراً ہوگا، اس لیے یہ پروگرام وہ لوگ جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ 2 تاریخ کو پیدا ہوئے، 11 کو پیدا ہوئے اور 29 جنوری کو پیدا ہوئے۔ 29 فیبری میں اس لیے نہیں لکھوں گا کیونکہ 29 فیبری جو ہے وہ جب آئے گا تو وہاں پہ ایکویریس ختم ہو چکا ہوگا، لیکن 29 جنوری کو ایکویریس تھا، اس لیے میں 29 جنوری کو لے رہا ہوں۔ آپ کا نمبرز کے حوالے سے جو یہاں پہ رولنگ پلانٹ ہوگا، سیٹرن جو آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے گا کہ آپ کا 2 نمبر ہونے کی وجہ سے، نمبر 2 میں پیدا ہونے کی وجہ سے، دوسرا جو انفلوئنس آپ کے اوپر ہوگا وہ ہوگا مون کا، یعنی چاند کا۔ تو یہ اسٹرولوجیکل فگر ہم بنائیں گے تو زحل اور مون 2 ستارے جو آپ کو رول کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور، پلوٹو، چونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا ایک پروگرام میں کہ وہ آپ کے 20 جنوری سے آپ کے سائن میں آ چکا ہے۔ اس کے اثرات اس پروگرام میں ایک پلوٹو سے ریلیٹڈ الگ میں نے کیے تھے، اسے ضرور دیکھیے گا۔ تو بات کرتے ہیں کہ آپ میں 2 ایریاز اس میں آتے ہیں، رومانٹک، آئیڈیلسٹک۔ نمبر 2 پیدا ہونے والے افراد، یعنی 2، 11 اور 29 جنوری کو پیدا ہونے، 2 فیبری، 11 جنوری، 29 جنوری کو پیدا ہونے والوں کے لیے یہ 2 کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو سائن ہے، چونکہ مون کا تعلق ہوتا ہے ہماری سوچ کے ساتھ، ہماری حساسیت کے ساتھ، امیجنیشن کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ خوابوں کے ساتھ۔ خوابوں کے ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بڑا پرسکون مزے کی خواب دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ پھر ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہمارے پاس جو انرجی ہوتی ہے وہ سیٹرن کی ہوتی ہے، زحل کی ہوتی ہے، جس میں کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی ہوتی ہے، لیکن وہ موجود ہے آپ کے ساتھ۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب مون اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہاں پہ تسلسل میں پرابلم آتا ہے، یہاں پہ آپ کے اعصاب تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، آپ کے اندر سٹرگل کرتے کرتے تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، انڈیسائسونیس پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات آپ کو اپنی زندگی کے پلان چینج کرنے پڑتے ہیں، بدلنے پڑتے ہیں۔ آپ کے بچپن کی خواہشات کچھ اور تھیں، لیٹر ایج میں کچھ اور بنے، پھر وقت کے ساتھ آف اینڈ آن تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو عموماً ان لوگوں کی زندگی میں نارمل لوگ 1 میں پیدا ہونے والوں کی نسبت تبدیلی کا فیکٹر زیادہ ہوتا ہے، خود بخود آتی ہیں یا آپ کو خود بدلنی پڑتی ہیں۔ آپ کو کبھی کبھی اپنے زندگی کے گول اچیو کرنے کے لیے، کریئر چیزیں سیٹل کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ مشکل سائن ہے اور ہمیں اس سے گزرنا اور کراس کرنا مشکل ہوگا، تو اس لیے آپ اپنے گول بدل لیتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ سٹریس، اپنی ایفرٹ کو آپ نے میکسیمم اٹموسٹ ٹرائی کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کسی چینج کی طرف آئیے گا، ادروائز نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مون اینڈ سیٹرن جب دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو ایک تو کاموں میں تھوڑی سی ڈیلے لے کے آتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی انٹیویشن کو زیادہ بڑھاتے ہیں، سکس سینس آپ کی بڑی سینسٹیو ہوتی ہے۔ اچھا، سکس سینس پازیٹیو ہوتی ہے تو اٹس گڈ، لیکن کبھی کبھی جب آپ اس کے بارے میں ویک پرسنالٹی ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، کوئی آپ کو آپ کے کانفیڈنس کو شیٹر کر دے، ویک کر دے، تو پھر آپ تھوڑے سے ویک ہونے شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پھر آپ اپنے فیصلے چیزیں زیادہ بدلتے ہیں۔ تو سیزا پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، فکس ٹو یور گول اینڈ سیٹ وچ یو ہیو میڈ فار یور فیوچر لائف ان ایئرس ٹو کم۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو آپ نے انفلوئنس میں زیادہ لوگوں کے نہیں لانا، بلکہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں جو ایک ریئلسٹک اپروچ بنا رکھی تھی اس کے اوپر فکس رہیے گا۔ سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، فائنینشیل میٹر، میں سے پہلے بات کروں گا، مالی معاملات میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، خواہشات ہوتی ہیں پیسے بنانے کی، سب کچھ کرنے کی، لیکن عموماً آپ کبھی ایک سورس کے ساتھ ساتھ دوسرا سورس
اڈاپٹ کرتے ہیں. دو جاب 2 چیزیں ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ہابیز بھی مزے کی ہوتی ہیں. ان دونوں چیزوں میں اگر میں دیکھتا ہوں تو اگر انوینٹرز سائنٹسٹ اس نمبر میں پیدا ہونے والے لگے، کیونکہ مون امیجنیشن سے اسٹار سے ریلیٹڈ تعلق ہوتا ہے، تو تخلیقات عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو کسی چیز کو پریکٹیکل نہیں دیکھتے لیکن چاہتے ہیں کہ کاش ایسا ہو. وہ ایسا ہونے کی خواہش انہیں انوینٹر بنا دیتی ہے، سائنٹسٹ بنا دیتی ہے. زندگی میں بہت سی ایجادات ایسے ہی لوگوں نے کی، اور اس میں کویرین بہت سے ایسے لوگ تھے. سیکنڈ چیز ہم کہتے ہیں آرٹسٹ بہت سے پینٹر اس سے ملیں گے، میوزیشین اس سے ملیں گے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا برین سوتے میں بھی کام کرتا ہے، اور انہیں جیسے کچھ میوزک کی سمفنیز ایسی ہیں جو کچھ لوگوں کو خواب میں دکھائی دی. مون اینڈ سیٹرن کا کنجکشن تھا. انوینشنز ایسی تھی جن کا انہیں لیب سے نکل کے رات کو دن کو کسی وقت یا نیچر کا مشاہدہ کرتے وقت ان کے اندر انٹیوشن ڈیولپ ہوا اور انہوں نے اس سے لیا. تو آپ کی یہ سائیکک انرجی جو ہے یہ بے تحاشا ہے، اسے بڑھائیے، اسے کیجیے. لیکن اس میں ایک چیز بڑی سمجھ کی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی سائیکک انرجی ہوتی ہے اگر یہ حد سے بڑھے تو یہ نان پریکٹیکل لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. وہاں ہم اس کے تابع ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کیفیت کو انجوائے کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں ہوتے. جب آپ پریکٹیکل نہیں ہوں گے تو جیسا آپ کو پاور اور منی دونوں کی خواہشات پھر پرابلم کرنے لگتے. تو حقیقت پسند ہونا، ریئلسٹک ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ امیجنیٹیو اور سینسٹیو ہونے کے. تو کنٹرول یور ایکسٹراڈنری سینسٹیو. لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیے گا. اس سے آپ کے ریلیشن شپ امپروو ہوں گے، بہتر ہوں گے. ادروائز آپ کبھی کبھی بہت حساس اور سینسٹیو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہترین دوست بھی خود بخود کنارہ کش ہو جاتے ہیں. تو اسے آپ نے ذرا سا کنٹرول کرنا ہے. آپ کی زندگی کے جسے کہتے ہیں اہم سال اگر میں یہ بات کروں تو وہ امپورٹنٹ ہوں گے. ماضی میں اگر آپ نے ان سالوں کے اوپر نظر دوڑائی ہے پھر انہی کی روشنی میں فیوچر میں آنے والے سال آپ پلان کیجیے گا. جیسے میں نمبر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں کہ جیسے آپ کے ماضی کے سال 2 سال جب آپ چھوٹے تھے، 2 سال، 7واں سال، 11واں سال، 16واں سال، اور اسی کے ساتھ ساتھ 20واں سال، پھر 27واں سال، 25واں سال اس لیے کہ 7 نمبر بنے گا اور 7 نمبر مون کا نیگیٹو ہے، اور سیٹرن ان دونوں کو جب ہم کریں گے تو یہاں پہ جا کے یہ آپ کو تھوڑا سا افیکٹ بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ویک کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس لیے میں اس کو مون نیگیٹو کہلاتا ہے، اس کو بھی لے کے آ رہا ہوں. 25 اس کے بعد 29، 38، 47 یعنی 47واں سال، 56واں سال، 65واں سال اور 74 ایئر، یعنی یہ سال آپ کی زندگی کے امپارٹنٹ ہوں گے. ماضی میں ذرا پلیز نظر دوڑائیے، ان سالوں کو دیکھیے کہ یہ زندگی میں کیسے سال تھے. اگر اچھے تھے، مطلب کوئی بھی امپورٹنٹ سگنیفیکنس ہو سکتا ہے، اچھا یا برا. اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، فیوچر کیجیے. اگر برا تھا تو فیوچر میں ان سالوں کو احتیاط کیجیے کہ یہ وہ سال آنے والے ہیں جہاں پہ ایسی بہت سی چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں ہو سکتی ہیں انہیں آپ بہتر اور امپروو کر سکتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیانڈ اوور کنٹرول ہوتی ہیں، جو نیچر کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، خدا نخواستہ زندگی، موت، بیماری، یہ ساری چیزیں. لیکن اگر ان کی انڈیکیشن ہوتی ہے تو آپ تھوڑا سا محتاط رہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ ہے. اچھا، یہ سیکنڈ چیز ہیلتھ کے معاملے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کا سیٹیکا انڈیکیٹ کرتا ہے یہاں پہ بون سے ریلیٹڈ، ہڈیوں جوڑوں سے ریلیٹڈ. اگر اس قسم میں پرابلم ہو تو ریگولر اپنی ہیلتھ کا خیال کیجیے. یہ دوستو ایک مختصر سا صورتحال تھا آپ کے نمبرز کے حوالے سے. ڈیٹیل پروگرام آپ کے پاس ہے، اسے دیکھیے گا. اور میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ کائنڈلی چینل کو میرے سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دکھائیے، کمنٹس ضرور بتائیے، اور کوئی سوال ہے تو وہ بھی لکھیے. اور ہم ایک پروگرام اینڈ پہ جا کے کریں گے جس میں آپ کے سارے سوالوں کو جمع کر کے 1 بائی 1 ان کا ایکسکلوسو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. ہماری ٹیم آپ کے آنے والے تمام سوالات کو لکھ بھی رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اپنا خیال رکھیے، میرے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک میں اس وقت کی مشکلات سے بچائے اور ہمیں اپنے گھروں میں پیار محبت سے رہنے کی، اپنے پیاروں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. آمین.